قوم عاد بن اوس کی اولادیں تھیں اور ان کو عرب کی پہلی نسل شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت ہود اور قوم عاد کا قصہ کسی اور آسمانی کتاب میں نہیں آیا، صرف قرآن مجید نے اس کا تذکرہ بیان کیا ہے۔ قوم عاد کے لوگ زبردست جسمانی قوت کے حامل اور اپنے قد کاٹ کے لحاظ سے بڑے لہیم شہیم تھے۔ امام باقر نے قوم عاد کے بارے میں فرمایا، وہ کھجور کے درخت کی طرح اونچے قد کے مالک اور پہاڑیوں کو توڑ سکتے تھے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے قد کو کھجور کے درخت سے شباہت دی ہے۔ ایک اور ماخذ میں بھی کہا گیا ہے کہ ان کے قد بہت اونچے تھے۔ سرسبز و شاداب علاقے کی وجہ سے مال و دولت کی کثرت تھی، بڑی بڑی عالی شان عمارتیں اور یادگاریں تعمیر کیا کرتے تھے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ قوم عاد کی زندگی اور تمدن کے بارے میں قرآنی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا تمدن بڑا ترقی یافتہ اور ان کے شہر آباد تھے۔ ان کی زمینیں کھجور کے درختوں، باغوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ سورہ فجر میں ان کے ایک شہر کے بارے میں آیا ہے، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، کسی سرزمین میں اس جیسا شہر نہیں بنایا گیا۔ قوم عاد کھجور کے درختوں کے مالک اور کھیتی باڑی کرنے والے تھے، اور انہوں نے اپنے لیے پتھروں سے مضبوط بڑے گھر بنائے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، سفر حج کے دوران جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی اسفان سے گزرے تو ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، یہ کون سی وادی ہے؟ عرض کی، وادی اسفان۔ ارشاد فرمایا، یہیں سے حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام ایسی جوان سرخ اونٹنیوں پر سوار ہو کر گزرے تھے جن کی نکیل کھجور کی چھال سے بنی ہوئی تھی، اور ان کے اپنے لباس تہبند اور اونی چادر میں تھے، اور وہ تلبیح کہتے ہوئے بیت العتیق یعنی خانہ کعبہ کا حج کرنے جا رہے تھے۔ یہ قوم جب مصر پر قابض ہوئی، اس وقت ان کا بادشاہ شداد بن عاد تھا۔ ناظرین، دنیا میں 3 متکبرین کا نام لیا جاتا ہے، ایک شداد، نمرود اور فرعون۔ تفسیر قرطبی کے مطابق یہ وہی شداد ہے جس نے زمین پر جنت بنائی تھی۔ وہ مال و دولت اور طاقت کے نشے میں چور تھا۔ اس کا تخت سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات سے مرصع تھا۔ شداد نے جب حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں سنا تو انہیں دربار میں بلایا اور کہا، اگر ہم تمہاری بات مان لیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اللہ رب العزت بہشت کے باغ عطا کرے گا جہاں لطف و کرم کی بارش ہوگی۔ شداد نے کہا، تم ہمیں جس بہشت کا لالچ دیتے ہو، ایسی جنت میں خود بنا سکتا ہوں، مجھے تمہارے رب کی بنائی ہوئی جنت کی کوئی ضرورت نہیں۔ الیاذ باللہ، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے فراہم کردہ وسائل کو اس نے استعمال کیا اور تعمیر و تزئین کا بہترین نمونہ ایک باغ بنوایا جس میں ہر وہ خوبی جمع کر دی گئی تھی جو جنت سے متعلق وہ سن چکا تھا۔ یہ باغ سنا اور حضر موت کے درمیان تھا، اور رقبے کے لحاظ سے ایک بڑے شہر کے برابر تھا جس میں عظیم عمارتیں، چشمے، نہریں اور باغات تھے۔ اس کا نام ارم تھا۔ جب یہ شہر تیار ہو چکا اور شداد اپنے امراء اور رؤساء کے ہمراہ اس کو دیکھنے کے لیے گیا، اسی وقت گھٹا چھا گئی اور شداد اسی عالم میں ہلاک ہو گیا۔ وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل تک نہ ہو سکا۔ ناظرین کرام، قوم عاد متعدد خداؤں کی پرستش کرتے تھے۔ وہ اپنی مشغولیت کے لیے ہر جگہ پر اپنے الگ بت بنا لیتے تھے اور زمین کے نیچے پانی ذخیرہ کرنے کے لیے سرداب بناتے، اس امید پر کہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے۔ یہ لوگ بت پرست تھے، ستارہ پرستی ان کے عقائد میں شامل تھی۔ نعمتوں کی فراوانی نے انہیں مغرور اور متکبر کر دیا تھا۔ کفر و شرک نے ان کے قلوب سیاہ کر دیے تھے اور سوچ و بچار کی قوتیں سلب ہو چکی تھیں۔ روزی دینے، اولاد دینے، تندرستی عطا کرنے، میم برسانے اور دوسری بہت سی حاجتوں کے لیے انہوں نے الگ الگ بت تراش رکھے تھے۔ عوام و خواص
ایسی برائیوں میں مبتلا تھے کہ کمزور اور بے بس مخلوق پر عرصہ حیات تنگ ہو گیا تھا۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ قوم عاد 3 ناپسندیدہ خصوصیات کی حامل تھی: آیات الہی کا انکار، پیغمبروں کی نافرمانی اور جابر حکمرانوں کی اطاعت کرنا۔ وہ ہر جابر اور سخت حکمران کی پیروی کرتے تھے اور ان کے فرمان پر عمل کرتے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے قوم عاد پر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا